یہ کلپ میں نے حج کرنے والے حجاج کرام اور حجین صاحبان کے لیے بنا رہا ہوں، لہذا جن کے اعزاء اقربا حج پہ گئے ہیں وہ اس کلپ کو ان تک ضرور پہنچا دیں۔ دیکھیے 8، 9، 10، 11، 12 یہ ایام حج ہیں، اور 7 کو دن بیتنے کے بعد عمومی طور پر 8ویں جو شب آتی ہے اسی میں حجاج کرام کو جو ہے مینا لے جایا جاتا ہے، لہذا اس سے پہلے اگر ہو سکے تو 6 یا 7 کو جو ہے غسل وغیرہ قاعدے کے ساتھ کرنے کے بعد احرام پہن لیں، مگر جا کر حرم میں جو ہے نیت کریں۔ جب حرم پہنچ جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد حرم میں پہنچنے کے بعد جو ہے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی نویت الحج واحرمت بہا مخلصا للہ تعالی، یعنی اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول کر لے۔ میں نے حج کی نیت کیا اور میں نے اس کا احرام باندھا خالص اللہ تیرے لیے۔ اب اس کے بعد تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ جیسے کہ آپ عمرہ میں پڑھتے رہے ہیں ویسے اب تلبیہ بھی یہ جاری و ساری رہے گا، ہر وقت آپ کو تلبیہ کی کثرت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے، میں اسے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اٹھتے بیٹھتے اور اوقات کی تبدیلی وغیرہ، نماز سے فارغ ہو کر نماز شروع کرنے سے پہلے بہرکیف ہر انہی تبدیلی وقت و تبدیلی مقام پر آپ جو ہے تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر ایک مفید مشورہ یہ ہے کہ احرام باندھ لے اور ایک نفلی طواف میں رمل و سعی کر لے۔ اگر طواف میں رمل اور سعی کریں گے تو طواف زیارت میں سعی کی ضرورت نہیں، ویسے طواف زیارت کے ساتھ سعی کرنا افضل ہے۔ افضل تو یہی کہ طواف زیارت جب آپ کریں تو اسی کے ساتھ سعی کریں۔ بہرکیف اب اس کے بعد آپ اپنے یعنی جہاں پر آپ کا ہوٹل آ جائیں، اور رات میں آپ کو جو ہے مینا لے جایا جائے گا، اور مینا جانے کے لیے آپ اپنے ساتھ کچھ خوردنی کھانے پینے کی سامان بھی رکھیں، اور ایک تو احرام آپ پہنے ایک جوڑا مزید احرام جو ہے اپنے بیگ میں رکھ لیں، اور ایک جوڑا کپڑا سلا ہوا ایک جوڑا کپڑا بھی رکھ لیں۔ اس طریقے سے اب آپ 8 کی رات ہی میں مینا پہنچ جائیں گے، اور مینا میں 9ویں کی صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، دن آپ کا مینا میں گزرے گا، اور اس کے بعد مینا میں 9 گزرنے کے بعد یعنی جو ہے 8 گزرنے کے بعد جب 9ویں تاریخ آئے گی تو آپ کو فجر کی نماز کے بعد پھر میدان عرفات لے جایا جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ میدان عرفات لے جائیں گے۔ میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ کو جو ہے وہاں پر جو ہے وقوف عرفات کرنا ہے، اور وہاں پر دعائیں مانگنا ہے، ظہر کی اور عصر کی نماز وہیں پر ادا کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اور خیمے سے باہر نکل کر کچھ دیر جو ہے دعا مانگیں کہ آپ کے سر اور خیمے یعنی آسمان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہے۔ اس طریقے سے دن پورا گزر جائے گا، اور مغرب کا وقت ہو جائے گا، سورج ڈوب جائے گا، اور سورج ڈوبنے کے بعد پھر آپ جو ہے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب مغرب کی نماز مزدلفہ میں پہنچ کر ہی پڑھیں گے، چاہے اتنی دیر ہو جائے۔ اب مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ
جو ہے مغرب کی نماز پہلے پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو مغرب کی سنت اور نفل وغیرہ ہے وہ پڑھیں گے، پھر عشاء کی پھر سنت اور نفل اور وتر وغیرہ پڑھیں گے، اور رات بھر عبادت کریں گے۔ اور یاد رہے کہ یہی سی مزدلفہ میں آپ کو کنکریاں بھی چننا ہے۔ ویسے 49 کنکریوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر 12 تک آپ وہاں منا میں ٹھہریں، اب لیکن 13 اگر ٹھہرنے کی نیت ہے تو 49 کے ساتھ ساتھ 21 اور اس طریقے سے 70 یعنی کنکریاں ہو گئی۔ لیکن آپ کنکریاں جو چنیں تو کم سے کم 80 کنکریاں چن لیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر ممکن ہے کوئی مس ہو تو وہ کام آئے گی۔ اب مزدلفہ میں رات گزرنے کے بعد اب صبح جو ہے 10 کو آپ پھر مزدلفہ میں رات گزرنے کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے منا آئیں گے، اپنے خیمے میں آئیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ لہذا 7 کنکری مارنا ہے بڑے شیطان کو صرف اس دن 10 کو، تو آپ کچھ 1-2 کنکری زیادہ لے جائیے تاکہ اگر کوئی مس ہو تو آپ اپنا کام چلا لیں۔ اس طریقے سے اب 10 کو آپ جو کنکری ماریں گے بڑے شیطان کو، اور اس کے بعد رمی اس کو کہتے ہیں، رمی جمرات، اور رمی کے بعد پھر آپ اپنے خیمے میں آئیں اور آپ نے جس کے سپرد جس کو وکیل بنایا ہو اپنی قربانی کے لیے اس سے رابطہ کریں کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں، اس لیے کہ قربانی اور کیا کہتے ہیں حلق اور رمی میں ترتیب لازم ہے۔ پہلے رمی ہو پھر اس کے بعد قربانی ہو پھر حلق ہو، یہ ترتیب واجب ہے۔ اگر اس کے خلاف ہوگی تو دم دینا پڑے گا، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو جس کو بھی آپ نے وکیل بنایا ہے قربانی کے لیے، جس کے سپرد کیا ہے، آپ اس سے رابطے میں رہیں، اور جب معلوم ہو جائے کہ ہاں آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو پھر آپ حلق کریں۔ اب حلق کرنے کے بعد ہاں ایک چیز مسئلہ یہ رہ گیا کہ لبیک کہاں تک آپ کو پڑھنا ہے۔ لبیک جب 10 تک آپ کو پڑھنا ہے، جب آپ جمرہ تک پہنچ جائیں گے تو رمی جمار شروع کرنے سے پہلے بس وہاں تک پہنچ کر بس لبیک بند ہو جائے گا، تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب رمی جمار کے بعد قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد آپ حلق کرا لیے، اور حلق کے بعد اب جو سلا ہوا کپڑا ہے اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے اور سلا ہوا کپڑا پہن لیں گے۔ اب اس طریقے سے یہ 10 تاریخ کی جو مصروفیات تھی وہ پورا ہو گئی۔ اب 11 کو کوشش کیجئے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے خانہ کعبہ چلے جائیے اور طواف زیارہ کر لیجئے۔ طواف زیارت کو طواف یعنی فرض بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں۔ تو طواف زیارہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر 11 تاریخ ہی کو جو ہے تینوں شیطان کنکری مارنا ہے، تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ اس طریقے سے 21 کنکریاں ضرورت پڑیں گی، کچھ کنکریاں آپ زیادہ لے کے جائیں۔ تو اس لیے 11 تاریخ کو ہو گیا، اور اس کے بعد 12 تاریخ کو جو ہے یعنی آپ کو زوال کے بعد آپ کو تینوں شیطان کو پھر کنکری 12 کو مارنا ہے۔ لیکن اگر مغرب سے پہلے آپ نے منا چھوڑ دیا تو فبہا، ورنہ پھر 13 کو آپ کو تینوں شیطان کنکری مار کر پھر آپ کو مکہ مکرمہ آنا ہے۔ اس طریقے سے 5 دنوں کے میں نے کچھ مخصوص باتیں جو حج کے تعلق سے میں بیان کیا ہے۔ ہاں یاد رہے کہ طواف زیارہ کا وقت جو ہے 10، 11، 12 ہے۔ طواف زیارہ کا وقت 10، 11، 12 ہے، مگر 10 کو بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اور آسانی یہ ہے کہ 11 کو فجر کی نماز منا میں پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے نکل جائے، تاکہ یعنی طواف زیارہ سے فارغ ہو کر ادھر پھر یعنی بعد زوال جو ہے تینوں جمرات کو کنکریاں بھی مار لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس سعی